کرتے تھے، مانتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مدینہ شہر جو بسا تھا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کے انتظار کے لیے یہودیوں نے خود بسایا تھا۔ اس کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ یمن کا بادشاہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ 1000 یہودی اس کے ساتھ موجود تھے۔ جب ان یہودی علماء نے دیکھا، وہاں کی سرزمین کو دیکھا، وہاں کے علاقے کو دیکھا، تو جو بات انہوں نے اپنی تورات میں پڑھی تھی کہ فلاں سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے، وہ ساری کی ساری مکہ میں پائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں اس بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم مدینے کی سرزمین پر بسنا چاہتے ہیں، ہم اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے تورات میں بیان کیا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ تو اس وقت میں یمن کے بادشاہ نے ایک خط اس کے حوالے کیا کہ میں تو جاتا ہوں، آپ لوگ یہی انتظار کریے، اگر آپ کی موجودگی میں وہ نبی یہاں آ جائے تو میرے ایمان لانے کا خط بھی ان کو پیش کر دینا۔ اور پھر وہ واقعہ جب آپ نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، مدینے میں جب آپ نے ہجرت کی، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے اونٹنی کا ماپ چھوڑ دیا تھا کہ جس کے گھر کے سامنے یہ اونٹنی جا کر کے بیٹھ جائے گی اللہ کے نبی اسی گھر کے میزبان بنیں گے۔ تو آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا چلوں کہ ایوب انصاری کے گھر کی میزبانی اس اونٹنی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اس بادشاہ کا خط چلتے چلتے ایوب انصاری کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ آپ وہاں موجود ہوئے، آپ میزبان رہے۔ صبح سویرے ایوب انصاری کے یہاں جو وہ خط چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس یمن کے بادشاہ کا وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ تو میرے نبی کی شان، میرے نبی کی پہچان تو سب نے بتائی۔ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ایک پہچان اور بتاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کو بتائی۔ حضرت سلیمان کا جو تخت تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ ان کے زمانے کے 500 انبیاء کرام حضرت سلیمان کے دائیں جانب بیٹھتے اور 500 اولیاء کرام بائیں جانب بیٹھا کرتے۔ اور جب سلیمان کو کہیں سفر پہ جانے کی نوبت آتی تو اس تخت کو اشارہ کر دیا جاتا، وہ تخت فوراً چل بستا۔ ایک مرتبہ ہزاروں کا یہ قافلہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اشارہ کیا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اشارہ کیا، سارے انبیاء کرام اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پیدل چلنے لگے، خالی تخت چلا ہوا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان نے تخت کو واپس بلایا اور پھر سب کو حکم دیا کہ اب اس تخت پر بیٹھ جاؤ۔ جب اس تخت پر سب بیٹھ گئے تو سوال کرنے والوں نے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا ہمیں سفر پیدل کرایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید آپ جانتے نہیں، آج ہم اس سرزمین کے اوپر سے گزر رہے تھے کہ جس سرزمین پر نبی آخر الزمان کچھ دنوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کی سرزمین سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس سرزمین پر اس نبی کے قدم پڑے میں اس سرزمین پر ہواؤں کے ذریعے سے اس طرح سے سفر کروں۔ تو یہ پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خود اللہ نے ہر قوم میں عطا کی تھی، ہر قوم میں دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔